بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ چہرے پر بے چینی لیے بیٹھی بالکل جھلی لگ رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ اتنی کوفت اسے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نماز وقت پر پڑھنے کی عادی تھی اور آج ہی آنکھیں کھلی رہی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے ارسلان میرے بارے میں؟ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ وہ وضو کر چکی تھی اور جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو اس کو ارسلان کا خیال آنے لگا۔ وہ خیال کو رد کر کے پھر سے نیت باندھنے والی تھی، اس کو پیچھے سے ارسلان کی آواز سنائی دی، فریحہ۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ آپ نماز کے لیے نہیں گئے؟ نہیں، میں گیا تھا لیکن واپس آ گیا، وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تھا، جس کا چہرہ ابھی تر تھا وضو کے پانی سے، مگر کیوں وہ منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا کھلا منہ بند کیا اور کہا کہ تم میری امامت میں نماز پڑھو گی۔ آج پتہ نہیں یہ حکم تھا، درخواست تھی یا حق تھا۔ وہ کھلکھلا اٹھی اور وہ جائے نماز بچھا چکا تھا اور اس کی بیوی اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ عجیب شخص تھا نا، کہ جس کے لیے ساری زندگی محبت کے لیے ترستی رہی تھی، اس کے پہلو میں ہی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں اب نماز ادا کر رہے تھے۔ سلام پھیرا گیا تو چپ تھی، بالکل جیسے الفاظ ہی نہ تھے۔ اس کے پاس وقت کے رکنے کی التجا اس نے بے ساختہ کی تھی۔ اب تم میری امامت میں نماز پڑھو گی؟ وہ مسکرایا اور بیوی سر جھکائے کھڑی تھی کہ جیسے ابھی ہی رو پڑے گی۔ سورۃ علم نشرح کی تلاوت اور کمرے میں اس کے مدھم آواز اثر کر رہی تھی اور وہ اپنے من چاہے شوہر کے ساتھ امامت کر رہی تھی۔ پھر سلام پھیرا گیا اور دعائیں مانگی گئیں اور فرشتوں نے آمین قبول کر لیا تھا۔ اب وہ اپنی انگلیوں پر تسبیح کر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کا وجود محسوس کر رہی تھی کہ بے ساختہ دل چاہا کہ کہہ دوں کہ کہا تھا نا تمہاری ہوں۔ آج رب کے سامنے بھی گواہی دے دی، مگر وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ بس خاموشی کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اطمینان اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ تسبیح بند ہوئی تو دونوں سر جھکائے بند آنکھوں کے ساتھ دعا کی قبولیت کی کوشش میں تھے۔ کچھ مانگنا باقی رہ گیا تھا، اب تو بس شکر ہی شکر تھا۔ وہ پورا اس کی طرف مڑا تھا جو اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ مزید نیچے آ کر اس کی پیشانی کو چھپا گیا تھا۔ نظریں جیسے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ گویا کہہ رہا تھا کہ تمہارا ہونے کے بعد مجھ پر رب کی رحمتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بہت آہستگی سے سہلا رہا تھا، جیسے مان دے رہا تھا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتے اس کی گود میں سر رکھ چکی تھی اور آنکھیں موند لی تھی۔ وہ شخص کیا تھا وہ کبھی جان ہی نہیں پائی۔ اتنے سال اس کے لیے تڑپتی رہی تھی، کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا اس کو، اور آج اس کو رب کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا اس سے بہتر بھی کوئی اظہار ہو سکتا تھا؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، کسی وحی کی طرح دلوں پر اترتی ہے۔ کیا پتہ کب اور کہاں ازل ہو جائے اور پہلی محبت پر آخری محبت کی مہر لگ جائے، اور کب کس فریحہ کو کسی ارسلان کا کر دیا۔